مولانا مصنوی میں مولانا روم نے قبر کے منظر کو لکھا ہے کہ اے لوگوں قبرستان جاؤ تو وہاں کتنا سکوت ہوتا ہے، کوئی آواز، کوئی چیخ پکار، کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ اسی قبر کے اندر عذاب بھی ہو رہا ہے اور اجر بھی مل رہا ہے، کوئی سکون، کوئی آواز باہر نہیں۔ اور اس قبر کو کھڑے رہ کر فرمایا کہ دیکھو عبرت سے کیا ہے، اس میں بھی بڑے بڑے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ یہ جگہ جی لگانے کی عبرت نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اسی آیت کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد آگے آیت فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن کو اپنا اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں ڈال دیا، اور آگے فرمایا کہ یہ دنیا صرف دھوکے کا مسکن ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ دھوکہ اس نے فرمایا کہ یہ چند دن کی دنیا ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکنا ہے، چائے کا چکنا ہے، اور ذائقہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک میٹھا ایک کڑوا، دونوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ نیک والے کیسے ذائقہ چکیں گے اور کافر کیسے چکیں گے، دونوں دیا۔ اس سورہ حامیم میں فرمایا خوشخبری دیں گے فرشتے، وہ نورانی فرشتے آئیں گے، جنت سے خوشبودار کفن لے کر آئیں گے، جنت سے خوشبو لے کر آئیں گے، اور وہ بندہ ان کو دیکھ کر مسکرائے گا، ہنسے گا، مسکرائے گا اور کہے گا کہ یہ کیا بات ہے۔ اور ایک حدیث میں تو فرمایا جناب رسول کہ وہ فرشتے انجانی شکل میں نہیں آئیں گے، ان کے رشتہ داروں کی شکل میں آئیں گے، ان کے شیخوں کی شکل میں آئیں گے، ان کو جن سے ان کو محبت ہے ان کی شکلوں میں آئیں گے، تاکہ وہ مانوس ہو جائیں۔ اسی کو ہم اور آپ کہتے ہیں سکرات۔ سکرات پہ بندہ ہوتا ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے، منہ کھلا ہوا ہے، پتلی اٹکی ہوئی ہے، اب وہ پتلی چل نہیں رہی کیونکہ دوسرا عالم کھل گیا ہے۔ وہ عالم کھلنے کے بعد اب ایمان والے کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ عالم نہ کھلا اس سے پہلے ایمان والا مرنے سے پہلے اگر اللہ سے توبہ کر لے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ جب وہ آخرت کا منظر کھول دیا جائے اور اس وقت توبہ کرے تو قرآن نے غالباً سورہ یونس میں تذکرہ کیا ہے فرعون کے بھی ایمان لانے کا، فرعون کے کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر چلا آگے بھاگا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لوگ فرعون کے در بھنگی کا کام کرتے تھے۔ جا کے خبر دی گئی کہ موسیٰ تو سارے لشکر کو لے کے چلا بھاگا، فرعون نے بھی اپنے لشکر کو لے کے بھاگا، اس کے پیچھے کیا کہ ان کو پکڑو۔ بھاگتے بھاگتے دریائے نیل پر موسیٰ علیہ السلام جب چلے تھے تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ جب دریائے نیل پر پہنچنا تو اپنے عصا کو پانی میں مارنا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے نسیان دیا، بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کا بھی امتحان لیا اور ان ایمان والوں کا بھی امتحان لیا، کیونکہ اللہ فرمان الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، تم قوم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر تو ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ بغیر امتحان کے تو کئی کامیاب نہیں ہوگا، دنیا میں بغیر امتحان کے کامیاب نہیں ہوتا شاگرد، تو وہاں کیسے بغیر امتحان کے کامیاب ہوتا؟ اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پہ آئے آپ امتحان دینے کے لیے، اور اس کا رزلٹ شروع ہو جائے گا قبر پہ جانے کے بعد سے، اور اس کے بعد اس کا فائنل رزلٹ ہوگا میزان پر، اور پھر اللہ کے سامنے پورا حساب کتاب معاملہ آئے گا، اس وقت ہوگا۔ مہمان جب آتا ہے، بڑا مہمان ہے، وزیر اعظم ہے، تو ایک ٹولی الگ ہوتی ہے اس کے استقبال کرنے کے لیے، ایئرپورٹ پہ موجود ہوتے ہیں، اس کا استقبال کر کے لایا جاتا ہے۔ پھر جب وہ جس جگہ پروگرام ہے جب وہاں چلتا ہے تو دوسری ٹیم اس کا استقبال کرتی ہے، اور جب اسٹیج کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں اسٹیج پہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ لے کر اسٹیج پہ پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کا اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اس موت کے وقت فرشتے کہیں گے کہ اے میرے دوستو فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ کے حکم سے، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہے، یہ جو تمہیں نماز کے لیے اکساتے تھے، یہ جو تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اکساتے تھے، یہ تمہارے دل کے اندر یہ ڈالتے تھے چلو نماز پڑھ لو، نفل پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، یہ ہم ہی تو تھے، اللہ نے ہمیں ملوث کیا تھا کہ ان کے دل کے اندر یہ نیکی کا وسوسہ
ڈالو. ادھر شیطان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کی ٹیم برائی کا وسوسہ ڈالتی ہے. بندہ اپنے اختیار سے نیکی کرنے لگ جاتا ہے، فرشتوں کا وہ عمل کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ نافرمانی کرنے لگتا ہے شیطان کا وہ عمل کامیاب ہو جاتا ہے. یہی تو امتحان ہے ہمارا. اور پھر اس آخرت کی بات کا یقین سب سے زیادہ کون رکھتا ہے؟ ایمان والا. جب تک اب آپ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی امان میں چلے گئے، محمد رسول کے امان میں چلے گئے. امان میں کب جاتا ہے؟ امن کب ہوتا ہے؟ جب آدمی جس کو مانتا ہے اس کی بات وہ مان لے، تب امن نصیب ہوگا نا. آپ بات ہی نہیں مانے، پولیس آپ لے جائے اور فرمایا تم نے جرم کیا ہے، انہیں نہیں کیا ہوں، ڈنڈے دینا شروع کر دے گا. اور اگر پہلے سے قبول کر لیا ہے تو جو اصول، جو قانون لگے وہ حساب سے کرے گا. تو معاملہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس انداز سے ایمان والا جو ہے یہ فکر وہی کرے گا، موت کی بہترین تیاری وہی کرے گا جو اقرار کرے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایمان لائے گا اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہلاکو خان بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا جس نے سلطنت عثمانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہلاکو خان نام تھا. ہلاکو اپنی سواری پہ بیٹھ کر اور دربار سے نکل کر شہر پر گھوم رہا ہے، پوری فوج ساتھ میں ہے. اسپین کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر چکا ہلاکو نے. 800 سال 600 سال حکومت تھی مسلمانوں کی. اس حکومت کو ان تاتاریوں نے، جس کا سپہ سالار تھا ہلاکو خان، برباد کر دیا. اور پھر وہ آبادی کو میرے کتنے ملک میں قبضہ کیا ہوں اس کے لیے نکلا اور دیکھ رہا ہے. سلطنت عثمانیہ کے ایک مسلمان علامہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے. رشید الدین نام کے ایک بزرگ تھے جو زندہ بچے ہوئے تھے، سلطنت عثمانیہ کے فرد واحد تھے اور متقی و پرہیزگار تھے. دنیا ان کو مجذوب سمجھتی تھی لیکن وہ اللہ والا تھا. ایک جگہ سے ہلاکو کی سواری گزر رہی تھی اور یہ بیٹھے ہاتھ میں تسبیح لے کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہلاکو کی جب قریب سواری گئی تو اس کو غصہ آیا کہ کون یہ مردود بیٹھا ہوا ہے جو میرا استقبال نہیں کیا، میرے لیے کھڑا نہیں ہوا. قریب لے جا کے کوڑے سے مارا. حضرت رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر. اور ساتھ میں اپنا کتا رکھا تھا سواری کے ساتھ میں، اس کتے کو سواری سے نیچے اتارا اور رشید الدین صاحب کو پوچھا کہ تو بہتر ہے کہ میرا یہ کتا بہتر ہے. کفاروں کی یہی عادت ہوتی ہے، ایمان والوں کو ایسے ہی حقیر سمجھتے. آج بھی کفار ہم لوگوں کو بہت حقیر سمجھ رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جن کو عزت دینا چاہتا ہے، اس دنیا میں لوگ پوری دنیا مل کے ذلیل کر دے، اصلی صحیح عزت تو قبر میں ملے گی اور میدان محشر میں ملے گی. اور ان کافروں کو جو ظلم کر رہے ہیں اس وقت مسلمانوں پر، ان کا انجام بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے. تو نیکوکار کے لیے خوشبودار کفن، جنت سے خوشبودار چہرہ نورانی لے کر فرشتے آئیں گے اور یہ حکم دیں گے اور فرمایا کہ وہ روح خود بخود پاک ہوگی اور بڑے ادب کے ساتھ نکلے گی. فرشتے کو ملک الموت ایک کفن میں لپیٹیں گے اور جو فرشتے اوپر جانے والے ہیں ان کو لے کر جائیں گے. پہلے آسمان پہ دستک دی جائے گی، کون ہے؟ ہمارا نام بتایا جائے گا، فلاں بن فلاں، بنا بن بنا. ایمان والا ہے، غیر ایمان والا ہے، نہیں ایمان لایا ہے جناب رسول کی امت میں ہے، اس کے یہ اعمال نامے ہیں. مرحبا بول کر آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے. اسی طرح ہر آسمان میں پوچھا جائے گا. 7 آسمان پہ اس کی روح پرواز کر کے جا رہی ہے. سدرۃ المنتہا کے پاس وہاں پہ ایک درخت ہے، سارے لوگوں کے نام اعمال وہاں لکھے جاتے ہیں، وہاں اس کا نام لکھا جائے گا، لوح محفوظ پہ اس کا نام لکھا جائے گا. وہ جو درخت ہے اس درخت کا پتا سوکھے گا، سوکھنے کے بعد ملک الموت سمجھ جائیں گے کہ اب یہ سوکھ رہا ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو وہ پتا وہاں سے توڑیں گے اور یہاں سے اسی وقت اس انسان کی روح پرواز کرے گی. یہ عالم ملکوت کا نظام ہے، عالم کا نظام، عالم برزخ کا نظام ہے. وہ اس عالم میں نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی خبر کس نے دی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے رسول کو خبر کس نے دیا؟ وہ اللہ رب العالمین جو عالم الغیب ہے.
قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے میرے بندو تم مجھے اتنا نہیں پہچانتے جتنا میں تمہیں پہچانتا ہوں. بڑی عجیب بات اللہ کہہ رہے ہیں، اور عجیب نہیں سچی بات کر رہے ہیں. حقیقت میں ہم اللہ کو کیا پہچانے، لیکن اللہ عالم الغیب اپنے علم سے ہمارے ایک ایک ذرے کو پہچان رہے ہیں. اور ایک جگہ تو فرمایا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. کیا انعام دیا بندوں کو، تم میرا ذکر کرو، اللہ وہ فرشتوں کے بیچ تمہارا ذکر کریں گے. اور اسی آیت کے اندر آگے فرمایا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اس کے آگے ایک آیت ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. کیا ہے سورہ حامیم کی آیت، ان الذین قالوا ربنا الذین استقاموا الا ملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی ولکم ما تدعون ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اس کے آگے کی آیت کیا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. سب سے اچھا قول اس کا ہے جو اب اسی اللہ اور اس سے نبی کی طرف دعوت دے کر بلا رہا ہے کہ آ جاؤ اس جنت کی طرف جس جنت میں محمد الرسول اللہ رہنے والے ہیں، اور محمد رسول اللہ کے ساتھ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت کا لفظ بعد میں استعمال کر رہے ہیں، پہلے بندگی کا لفظ استعمال کر فی عبادی، میرے وہ بندے جو جنت میں جا چکے ان کے ساتھ آ جاؤ. کیونکہ جنت بنائی کس کے لیے؟ جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی نا. اور جب بندے ہی نہیں ہوں گے تو جنت کا کیا مقام؟ تو بندے کے لیے جنت بنائی تو فرمایا کہ وہ میرے بندے جن کو میں نے جنت میں ڈالا ہے انہی کے پاس تم بھی آ جاؤ، وہ مجھ سے راضی تم بھی راضی ہو جاؤ. پھر ساتویں آسمان میں اس کا نام لکھا جائے گا. اتنے دن میں ہم تہجید و تکفین کفن دفن کا معاملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد قبر میں جا کے ہم اس کو اتارتے ہیں. 40 قدم ہم دور ہٹتے ہیں کہ پھر منکر نکیر آ کے سوال و جواب کرتے ہیں. یہ پہلا امتحان کا پہلا پیپر، اس میں کامیاب تو بعد میں سارے امتحان میں کامیاب. پہلا سوال ہوگا من ربک. اب اس دنیا میں جس نے اپنے رب کو پہچانا ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. اور اللہ کو پہچاننے کے لیے ماں دینوں کا وہ دین دے دیا ہے اللہ نے کہ اس طریقے پر آؤ گے تو اللہ کو پہچان پاؤ گے، اللہ کے جانے تک کیسے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ میرے تک پہنچنے کا راستہ ہے، اس راستے پہ قائم رہو گے. تو دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہو گے دین اسلامک، میرا دین اسلام ہے. اور پھر تیسرا سوال ہوگا حاجہ رجل، شخص کو پہچانتے ہو؟ تو وہ تو دیکھتے ہی کہے گا پہلی ملاقات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایمان والا تڑپے گا کہ یہی تو ہیں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ تک پہنچایا. پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا. فرشتے انتظار میں ہیں. اللہ کا حکم کیا آئے گا؟ فرمایا اس میرے بندے کی قبر کو وسیع کر دو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کا بستر بچھا دو، اور دلہن کی طرح اس کو کہو کہ دلہن کی طرح سوئے جب تک قیامت نہیں آتی. جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کا لباس پہنا دیا گیا، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. اور روزانہ اللہ کے نبی نے خبر دیا کہ روزانہ اس کے پاس ایک شخص آئے گا جس کے آنے سے اس کے قبر کے اندر نورانیت بڑھے گی، روشنی آئے گی، قبر کے اندر سکون محسوس ہوگا. یہ اٹھ کر بیٹھے گا مردہ اور فرمائے گا بھائی تو کون ہے؟ تب وہ مسکرا کے کہے گا کہ اللہ کے بندے گھبرا مت، میں تیرے وہ نیک اعمال ہوں جو دنیا میں کیا کرتا تھا. اللہ نے مجھے یہ شکل دی ہے، میں اتنا حسین و صورت تیرے استقبال کے لیے ہوں. اب انشاءاللہ میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھ کو جنت میں لے کے جاؤں. یہ ایمان والے کی موت ہے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امت کو ایسی موت نصیب فرمائے، ایسے ملائکہ سے استقبال فرماوے، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. اب کافر کی موت کا بتایا، اسی سورہ انعام میں تذکرہ کیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس شخص کو دیکھنا کیسی سختی کی موت ہوگی اس کی. سورہ انعام میں ہی تذکرہ کیا اللہ نے.
ڈراؤنی قسم کے فرشتے آئیں گے، بدبودار ٹاٹ لے کر آئیں گے جہنم سے، اور وہ کتنا بدبو ہوگا کہ اگر اس کا ایک بدبو کا ٹکڑا اس کائنات میں پھینک دیا جائے، پوری دنیا بدبو سے برباد ہو جائے گی۔